بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الثوابت والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی المعاصر، مؤلف کتاب کے ڈاکٹر صلاح الساوی، اور ہم کتاب کی پہلی فصل دوسری فصل بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں منہج تلقی سے متعلق ثوابت اور متغیرات تھے۔ آج اس سے اگلا جو مبحث شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے اجتہاد اور تقلید سے متعلق ثوابت اور متغیرات۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں جائے بغیر ہم سبق کتاب سے شروع کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 77 ہے کتاب میں۔ پہلے ہماری بلکہ آج کی یہ جو مجلس ہے اور لمبی ہو سکتی ہے، خاصی لمبی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ جو ثوابت ہیں ان کو ہی واضح کرنے میں ایک سے زیادہ نشست بھی ہماری چلے، تو پہلے ہم ثوابت پڑھیں گے۔ ثوابت فی هذه القضیہ۔ پہلی بات یہ بتا رہے ہیں ان محال الاجتہادی ہی کل ما لم يرد فيه دلیل قاطع من نص صحیح او اجماع صریح۔ محل کی جمع ہے، اجتہاد کے جو محل ہیں وہ ہر وہ مقام ہے دین کے اندر جس میں کوئی دلیل قاطع نہیں آئی، اور دلیل قاطع کیا ہوتی ہے؟ یا وہ نص صحیح ہو یا اجماع صریح ہو۔ یہ بات ہم پچھلی مجلس میں منہج تلقی کے بیان میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ان فقہا کے ہاں اس خاص سیاق میں جب نص کا لفظ آتا ہے تو وہ نص سے مراد ہوتی ہے نص اپنے اس معنی اور دلالت میں جس کے مفہوم میں اہل علم کے مابین کوئی تعدد آراء نہ ہو، کیونکہ اگر نص ایسی ہے جس کے مفہوم ہی کے اندر اہل علم کے مابین تعدد آراء ہو گیا ہے تو وہ تعدد تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، تو فیصلہ تو پھر نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں بھی نص نے ایک فیصلہ کر دیا ہوتا ہے، نص نے ایک فیصلہ کر دیا ہوتا ہے کہ کچھ تو نص نے بتایا نا کہ کوئی چیز ہے، البتہ اس نص کے اندر رہتے ہوئے ایک دائرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آراء کا جو ہے وہ تعین ہے، تو نص اپنے اس معنی میں جس میں وہ ایک مسئلے کا بالکل ہی فیصلہ کر چکی ہو، اور اس میں اختلاف جو ہے وہ معانی کا، فہم کا، تطبیق کا، ایک نص کو دوسری نص کے ساتھ جوڑ کر ایک معنی برآمد کرنے کا کوئی نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں نص، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہ نص کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اور یا پھر یہ کہ اجماع ہو اور وہ صریح ہو۔ اچھا، اس حوالے سے لمبی چوڑی اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلی پہ وہ یہ آیت لے کر آ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کبھی لائق نہیں ہے، یعنی وہ کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے ایک مومن یا ایک عورت یا آدمی کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو کچھ بھی اختیار ہو۔ الخیارۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جس بندے نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ گمراہی، بہت ہی کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ یہ تو ہوا نص، تو بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں نص ہے، اور اگلا جو اجماع ہے اس پر پہلے بھی ہم آیت پڑھ چکے تھے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ جو شخص رسول سے محاذرائی کرے اور رسول سے مخاصمت کرے یا مخالف چلے رسول کے، اس بعد اس کے کہ اس پر ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، لیکن بات یہاں پر اللہ نے ختم نہیں کی، فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے ماں سوا راستہ چل پڑے۔ یہ ہے اجماع، مومنین کے راستے کے ماں سوا راستہ چل پڑے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم پھر اس کا رخ اسی طرف کر دیتے ہیں جس کا اس نے رخ کر لیا تھا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور برا ٹھکانہ ہے۔
اس کے بعد مستصفیٰ جو امام غزالی کی کتاب ہے اصول فقہ پہ، اس کا یہ ایک اقتباس لے کر آئے ہیں، لیکن یہ اقتباس ہم پیچھے بھی کسی جگہ پر پڑھے ہیں، اس وجہ سے اس کو دوبارہ ہم پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اس کا موٹا مطلب یہ ہے کہ مجتہد فی جو ہیں صرف اس کو کہتے ہیں مجتہد فی، یعنی وہ مسئلہ جس میں اجتہاد ممکن ہے، وہ مسئلہ جس کے اندر دلیل قطعی نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا کہ اجتہاد کے محل تو یہی ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے اگلے صفحے پر 78 پر، انہ لا عصمت لأحد بعد النبی الا لاجماع الامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی عصمت نہیں ہے۔ عصمہ مطلب غلطی سے مبرہ ہونا، غلطی سے محفوظ ہونا۔ نبی کے بعد کسی کی نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اگر کسی بات پر اجماع کیے ہوئے ہو، اور اس پر کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں وہ شواہد دلائل وغیرہ ہم دے چکے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے انہ لا اثم علی المجتہد فی هذه المسائل وان اخطأ، ان مسائل میں یعنی جن میں اجتہاد اور نص کا فہم، نصوص کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک معنی برآمد کرنا، یہ جو ہے ان میں مجتہد پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں آتا ہے اگرچہ اس نے بالکل کوئی غلطی کیوں نہ کر لی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا حکم الحاکم، جب فیصلہ کرنے والا ایک فیصلہ کرے، فاجتہد، اپنا زور لگائے حق کو پانے کے لیے اس میں، فاصاب، اور وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے، فلہ اجران، تو اس کو 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، جب وہ فیصلہ کرے، زور لگائے حق کو پانے کا، فَأَخْطَأَ، غلطی کر بیٹھے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا لے کر آئے اقتباس، وہ مذہب اہل السنہ والجماعہ، اہل سنہ والجماعہ کا مذہب ہے انہ لا اثم علی من اجتہد وان اخطأ، کہ جس بندے نے اجتہاد کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگرچہ وہ غلطی گناہ کر بیٹھا ہو۔ ویقول العامدی فی الاحکام، یہ ایک مشہور کتاب ہے، جی جی آخر میں کر لیں گے، ہم بریک بھی کریں گے درمیان۔ ان کی کتاب ہے ایک مشہور الاحکام، تو اس میں عامدی کہتے ہیں اتفق اہل الحق من المسلمین، مسلمانوں میں سے اہل حق نے اتفاق کر رکھا ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم میں کچے ہیں اور جن کی علمی مواقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ذکر ہوں، تو کہتے ہیں مسلمانوں میں سے اہل حق جو ہیں، عامدی کہہ رہے ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے ان الاثم محطوط، کہ جو گناہ ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے، عن المجتہدین فی الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ میں مجتہدین سے گناہ جو ہے وہ اللہ نے ساقط کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابن قیم کا بھی اقتباس لے کر آئے اسی مضمون پہ۔ ابن قیم کا یہ اقتباس بھی ہم پہلے کسی اور جگہ پر پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ تفصیل دینا ضروری نہیں ہے، لیکن جو موٹا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک اصطلاح تھی جو پیچھے ہم منہج تلقی میں جس کو کھولے ہیں، یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے یہ اس مخصوص اصطلاح استعمال کی ہے، اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے تمام اہل سنت کے یہاں یہ بات چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے شرح منزل اور ایک ہے شرح مؤول۔ شرح منزل وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے اس انداز سے کہ اس کے معنی، مفہوم یا اس کے کسی حصے کو دوسرے حصے کے جوڑنے کے حوالے سے سمجھوں کے اندر، دماغوں اور ذہنوں میں کوئی دو رائے ممکن نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شرح منزل، تو اصطلاح ہے ہماری ایک۔ اور شرح مؤول وہ یہ ہے کہ جس کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے عقول آپس میں اختلاف کر بیٹھ سکتی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں شرح مؤول۔ مؤول کہتے ہیں جس کو کوئی معنی پہنایا جانا ضروری ہو، معنی پہنایا جانا، اس کے معنی کا تعین کرنا جو ہے وہ ضروری ہو، اور اس معنی کے تعین کرنے میں آپ کی آراء مختلف ہو سکتی ہوں، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ شرح مؤول۔ اچھا، جہاں تو ہے شرح منزل جس کو ہم نے کہا ہے، تو اس میں تو نہ اختلاف ممکن ہے اور نہ اس میں اگر کوئی آدمی کہتے ہیں غلطی لگی، غلطی کی گنجائش وہاں پر ہوگی جہاں اجتہاد ہے۔ جہاں پر حکم مؤول یا شرح مؤول ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ ہر بندے نے اپنا اپنا زور لگایا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مقصود کو پانے کا،
اور ہر بندے کو اس کے اوپر اجر ہے اگرچہ اس نے اس میں کوئی غلطی بھی کر لی ہو. اور اس میں ہرگز یہ درست نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق اپنے جو کنکلوژنز ہیں ان کو پوری امت پر مسلط کرے. اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے امام مالک کا کہ جب انہوں نے موطا جو ہے وہ جمع کی تو موطا جو ہے وہ امام مالک کے باوجود اس کے کہ انہوں نے اس کے اندر نصوص جمع کیے ہیں لیکن نصوص اور وہ نصوص تک کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہی نصوص ہیں, اس کے علاوہ بھی نصوص ہو سکتی ہیں اور کئی نصوص ایسی ہو سکتی ہیں جو اہل عراق کو پہنچی ہوں, میرے پاس نہ پہنچی ہوں. تو اس وجہ سے جب ہارون الرشید نے بعد میں آتا ہے بات کہتے ہیں خلیفہ منصور نے یا یہ ہے کہ خلیفہ مہدی نے, اور اصل تو یہ ہے کہ ان تینوں خلفاء نے یک کے بعد دیگر امام مالک سے یہ کہا کہ آپ کی یہ جو موطا ہے اس کو میں پورے ملک کا دستور بنا دیتا ہوں اور تمام کے تمام جو امصار ہیں یعنی جتنے میٹروپولیٹنز ہیں مسلمانوں کے سب میں کہوں گا کہ شریعت کے فیصلے جتنے اسی کے مطابق ہوں. تو اس کو امام مالک نے رد کر دیا اور کہا کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی کہ ایسا مت کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف شہروں میں اور مختلف مسلمانوں کے جو بڑے بڑے مراکز تھے, تہذیبی مراکز, ان کو امصار کہتے ہیں, مصر کی جمع. تو مصر کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا شہر یا ایک تہذیبی گڑھ. تو جو امصار کے اندر صحابہ جو ہیں وہ پھیل گئے تھے, بکھر گئے تھے. تو ہر علاقے میں علم کا کوئی ایسا حصہ پہنچا ہے جو دوسرے علم کا, علم سے مراد ہے نصوص شریعت یا پھر نصوص شریعت پر قائم اجتہادات اور استنتاجات اور استدلالات اور اس سے اخذ کیے ہوئے احکام. تو علم کا ایک حصہ جو ہے جو یہاں پر پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ پر نہ پہنچا ہوا ہو, اور ہر علاقے کے لوگوں نے جو ان تک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بذریعہ صحابہ, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اپنا لیا اور وہ اس کو اللہ کا دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو چکے, اور اب ان کے لیے وہ چیز دین ہے, اور ان کو اس سے ہٹا کر کسی اور چیز پر لانا میں دین کا تقاضا نہیں سمجھتا. اور یہ ایک جو ہے نقصان دہ بات ہے, بہت مطلب اہم بات تھی امام مالک کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس حوالے سے ہے, یہ حکم معول کے حوالے سے ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اہل فقہ, اہل علم کی آراء یا افہام فہم کی جمع ہے, ان کے افہام مختلف ہو سکتے ہیں. تو ان کی تو حیثیت جو ہے وہ یہی ہے. یہ وجہ ہے کہ ان کے اندر امام مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی سب لوگ میری تقلید نہ کریں, امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں, دوسرے بھی کہہ رہے ہیں. تو حالانکہ اگر یہ چیز وہ سمجھ لو کہ اللہ ہی کی بات ہے اور اس کے رسولی کی بات ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی تم میری بات نہ لو. تو پھر تو یہ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ لو, کیونکہ میں اللہ ہی کی بات کر رہا ہوں, رسولی کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو واضح یہ لوگ یہ ایک لائن ڈرا رکھتے ہیں, وہ چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے اور رسول کی بات ہے, کوئی ذرہ اسے ہٹے گا تو اس کے ساتھ یہ مطلب بہت شدید انداز اختیار کریں گے. اور ایک دوسری چیز ہے جس کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں بھائی ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی پابندی کرو. تو یہ وہ چیز ہے. اگلا پوائنٹ آ گیا پیج 79 پہ, عدم الانکار علی المخالف فی المسائل الاجتہادیہ. یہ جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں جو آپ کے مخالف ہے, یعنی آپ کی رائے یا طریقے سے ہٹ کر کسی کوئی بندہ رائے رکھنے والا, اس کو ہم مخالف کہتے ہیں. یہ مخالف اس معنی میں مخالف نہیں کہ جو آپ کا دشمن ہے یا آپ کے ساتھ کو عداوت رکھنے والا, اس معنی میں مخالف نہیں. یہ علمی مسائل میں مخالف ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک رائے رکھی ہوئی ہے, آپ ایک شرعی مسئلے پر ہیں, دوسرا بندہ اس سے ہٹ کر اس کوئی رائے رکھتا ہے, کسی اور انداز سے اس مسئلے شریعت کے مسئلے پر چلتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مخالف. تو جو انکار ہے, انکار کیا ہوتی ہے؟ نکیر کرنا. یہ آپ کو پتہ ہے انکار علی المنکر, ایک منکر پر نکیر کرنا. نکیر کی جائے گی مخالف پر, نکیر نہیں کی جائے گی مخالف پر اجتہادی مسائل کے اندر. نکیر کہاں کی جائے گی؟ جو طے شدہ مسائل ہیں شریعت کے, جو شرع منزل جسے ہم کہتے ہیں, وہاں کی جائے گی کہ یہ شراب پیتا ہے, یہ زنا کرتا ہے, یہ چوری کرتا ہے, اس پر ہم نکیر کریں گے. یہ ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ ہے, اس میں تھوڑا سا ہم اقتباسات میں تفصیل میں بھی جائیں گے تھوڑی سی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں جن کو ہم اجتہادی مسائل کہہ رہے ہیں, نہ ان میں انکار بالید ہے
اور نہ ہی انکار باللسان ہے، اور نہ ہی اس میں لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں پر جو ہے کیچڑ اچھالا جائے گا، دیکھو یہ دین کا مخالف ہے، دیکھو یہ شریعت کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو ہوتا ہے مطلب اگر ایک بندہ شراب پی رہا ہے سنا، اس کے بارے میں تو آپ یہ کہیں گے نا، تو یہاں پر آپ یہ نہیں کہتے۔ اچھا، نہ ہی اس کی عدالت میں قدح ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے عدالت کا لفظ جو ہے، یہ عدالت کہتے ہیں کہ ایک شخص کا مسلمان معاشرے میں محترم ہونا، قابل اعتبار ہونا، وہ بولے تو اس کو سچ مانا جائے، وہ گواہی دے تو اس کو قبول کیا جائے، وہ کوئی دین کی روایت کرے تو اس کو لیا جائے، تو اس کو ہم عدالت کہتے ہیں، کسی کا عدل ہونا۔ تو کسی کی عدالت کو مطعون نہیں ٹھہرایا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو اجتہادی حوالے سے آپ کی نظر میں درست نہیں ہے، یا کوئی ایسے واجبات چھوڑ رہا ہے جو آپ کی نظر میں واجبات ہیں مگر اس کا دائرہ اجتہادات میں آتا ہے، نہ کہ قطعیات کے اندر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں نکیر جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہ اب ہم اقتباسات پڑھیں گے۔ امام نووی کا اقتباس ہے پیج نمبر 80 پر، دوسرا پیرا۔ یقول النووی رحمہ اللہ فی معرض شرحہ لحدیث مسلم، یہ صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو دیکھے تم میں سے کسی برائی کو تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، اس کو روکے۔ اس کی شرح کے ضمن میں امام نووی لکھ رہے ہیں، وہ بیان مراتب الناس فی هذا الانکار، اور یہ نکیر کرنے میں جو لوگوں کے مراتب بنیں گے، درجے بنیں گے، اس کا بیان کرنے کے دوران میں امام نووی لکھ رہے ہیں۔ یہ اب شروع ہوتی ہے ان کی بات۔ ثم العلماء لا ينکرون ما اجمع علیہ الائمہ، اچھا پھر یہ ہے کہ علماء ان چیزوں میں انکار نہیں کرتے، انکار کرنا یعنی نکیر کرنا، نکیر نہیں کرتے جس میں ائمہ کا اجماع ہوا ہے۔ وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا إِنْكَارَ فِيهِ، اور جو مختلف فی مسائل ہیں اہل علم کے مابین، ان میں بھی انکار نہیں ہے۔ لأن على أحد المذهبين كل مجتہد مصیب، کیونکہ ایک مذہب کی روح سے، دو مذہبوں میں سے ایک تو مذہب یہ ہے کہ ہر مجتہد ہی مصیب ہوتا ہے۔ مصیب کا مطلب صحیح ہونا، ہر مجتہد ہی صحیح ہے۔ وهذا هو المختار عند كثير من المحققين او اکثرهم، اور یہ جو ہے بہت سارے محققین، یا ہو سکتا ہے محققین کی اکثریت کا یہی اختیار کردہ قول ہو کہ ہر مجتہد ہی صحیح ہوتا ہے۔ وعلى المذهب الآخر، اچھا دوسرے مذہب کی روح سے بھی یہ کہا جائے گا کہ المصیب واحد، کہ جو صحیح ہے ایک مسئلے میں وہ تو ایک ہی ہے، یعنی حق پر تو ایک ہی فریق ہے۔ مصیب کا مطلب حق پر ہونا ہے، یہ اجتہادی مسئلہ، اس کے اندر حق پر تو ایک ہی فریق ہوگا، باقی دوسرے جو ہیں وہ مخطئ ہوں گے، غلط ہوں گے۔ لیکن یہ کہ والمخطئ غیر متعین لنا، ہمارے اوپر متعین واضح نہیں، آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے کہ ان میں غلط کون ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیلی اور اللہ کے علم میں تو ان دو فریقوں میں سے یا تین فریقوں میں سے حق پر ایک ہے اجتہادی مسئلے میں، اور باقی غلط ہیں، مگر ان میں سے کون حق پر ہے اور کون غلط ہے ایسے قطعی ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ دوسرا حق پر ہی ہے، یہ چیز آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے، اور وہ سب کے لیے برابر ہے کہ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، اپنے اپنے اینڈ سے ہر بندے کے لیے ایسا ہی ہے۔ وہ جو امام شافعی کا مشہور قول ہے کہ قولی صواب یحتمل الخطأ، کہ میرا قول جو ہے وہ صواب ہے میری نظر میں نے زور لگایا سمجھنے کے لیے، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں دیانتداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک یہی ہے۔ یحتمل الخطأ، اس پر البتہ احتمال، اس احتمال کے ساتھ کہ یہ غلط ہو۔ وقول خصمی خطأ یحتمل الصواب، اور میرے مخالف کا قول غلط ہے میری نظر میں اس احتمال کے ساتھ کہ وہ صحیح ہو۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے اینڈ سے یہی احتمال مانیں گے، اس وجہ سے جو ایک بندہ چوتھا ہے وہ جب تین آراء کو دیکھے گا سب کو ایک برابر رکھ رہا ہے، اس وجہ سے عملاً چاہے وہ جو آپ اختلاف رکھ رہے ہیں نا وہ ایک نظری اختلاف بن جاتا ہے۔ وہ جو اختلاف ہے نا کہ ایک فریق کا کہنا ہے کہ اجتہادی مسائل میں سبھی حق پر ہوتے ہیں، اور امام نووی کہتے ہیں کہ زیادہ کی یہ رائے ہے مسلمان علماء میں سے، اور جو دوسرا فریق ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں حق پر تو ایک ہی ہوتا ہے باقی غلط ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ چاہے وہ کہہ لیں چاہے وہ کہہ لیں. عملاً کیا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ سارے مطلب ہے کہ ایک برابر ہیں. یہاں پر کسی کو کسی پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ تو حق پر ہے اور دوسرا باطل پر ہے. اس وجہ سے عملاً تو ایسا ہے کہ سبھی کو آپ کو یہ چھوٹ دینی ہے. تو منکر سے مراد وہ امام نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ منکر وہ ہو کہ جو باتفاق علماء المسلمین وہ منکر ہے. وہ چوری ہے، وہ شراب ہے، وہ زنا ہے، وہ سود ہے، وہ کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس پر اس کو کہہ رہے ہیں من رأى منکم منکرا. البتہ وہ چیز ہے جو ایک علماء کے ہاں یہ چیز حرام بنتی ہے یا مکروہ بنتی ہے، علماء کا دوسرا فریق جو ہے وہ اپنی اس کی علمی رائے ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. اس میں آپ کہتے ہیں خبردار اگر یہ کیا اٹھو اور اس کو مٹاؤ، یہ برائی ہے. نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. اس وجہ سے اس کا تعلق بنتا ہے وہاں. جی جی. دوسری کے ساتھ یہ حدیث ایکچولی یہ نفاق اصغر ہے. نہیں وہ اور باتیں تھیں وہ. اچھا ولیکن ان ندبہ علی جہت، ایک اور جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں ولیکن ان ندبہ علی جہت النصیحۃ الی الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب الی فعلہ. امام نووی کہتے ہیں ایک بات کی البتہ گنجائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی ماحول میں کسی دوسرے کو کہے کہ یار یہ جو ایک رائے تمہاری ہے اگر تم جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو اور یہاں باقی مسلمانوں والی ہی رائے پر آ جاؤ، جبکہ اس رائے کو چھوڑنے میں خود تمہاری اپنی نظر میں ہی نہ تو کوئی سنت چھوٹ رہی ہے نہ کوئی واجب چھوٹ رہا ہے، تو یہاں اختلاف سے نکل آئیں گے، اس ماحول میں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرتے. تو کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیں کہ یار آپ اپنی اس رائے کو مطلب لوگوں کے سامنے نہ لے کر آئیں. کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے. جیسے اناف کے ہاں نبیز ایک مطلب یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں بعض، اس کی بعض ایسی قسمیں ہیں جو جمہور کے ہاں حرام ہیں یا مکروہ ہیں، احناف اس میں ذرا زیادہ چھوٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں کسی ماحول میں ہم کہہ سکتے ہیں یار مطلب آپ مطلب اگر آپ ان کو نہیں پئیں گے مثلا یہاں پر تو کوئی سنت تو نہیں چھوٹ جائے گی آپ کی، یا کوئی دین کا فرض تو نہیں ساقط ہو جائے گا. تو آپ مطلب تو اس وجہ سے مسلمانوں کی وحدت کے لیے بعض ماحول میں کسی کو یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی ان آراء کو مطلب چھوڑ دیں یا ان کو لوگوں میں نہ لے کر آئیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اس میں نکیر وغیرہ کی جائے گی اور برائی کو مٹانے کی تحریک جو ہے نا وہ کی جائے گی، جیسے وہ چنیوڑ میں ظالم نے وہ اس نے تو آپ کو پتا ہے وہ اپنی طرف سے وہ جو ہے وہ ایک بڑا وہ کیا تھا، دین کے بہت بڑے دشمن کو مار دیا نا. مطلب یہ پھر وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے اپنے مابین استدلال کی بات ہے اور آپ کے مولوی نے کہا ہے کہ یہ تو حق ہی ہے اور دوسری بات تو بالکل باطل ہے، اور آپ نے کھلے کھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو تصادم ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ کر ان چیزوں میں جن میں کچھ لوگوں کا کوئی استدلال ہو سکتا ہے، کوئی فہم ہو سکتا ہے، اگرچہ آپ کے خیال میں وہ غلط بھی ہو، آپ نے اس کو منکر سمجھا ہے اور معاشرے کی برائی سمجھا ہے اور اس کو مٹانے کی طرف کو رخ کر لیا ہوا. تو بات مطلب اس حوالے سے تو امام نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی البتہ گنجائش ہے. فهو حسن محبوب مندوب الى فعله. یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف. علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ماحول میں اختلاف سے نکل آنے کی ترغیب دلائی جائے. اذا لم يلزم منه اخلال بالسنہ، اگر اس سے کوئی سنت چھوٹ جانے کا معاملہ لازم نہ آ رہا ہو، او وقوع فی خلاف آخر، یا اس اختلاف سے نکل آنے میں ایک اور اختلاف شروع نہ ہو رہا ہو. کیونکہ مطلب یہ تو سارا اس وجہ سے کر رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک یکجہتی ہو، تو اگر وہ اس یکجہتی کو ختم کرانے میں ایک اور اختلاف ہو. آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض جو ہے وہ دھڑوں کو اکٹھا کرتے ہوئے جو ایک دھڑا بنتا ہے نیا، وہ ایک الگ سے مصیبت ہوتی ہے. اگر آپ یہ نہ کرتے تو کم از کم ایک جماعت کم ہوتی ہے مسلمانوں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیا اختلاف شروع کرنا ہے آپ نے، تو ایک اختلاف کو مٹانے کے لیے وہ اگر نہ ہو رہا ہو ایسی بات. اچھا آگے امام غزالی کا ایک لے کر آ رہے ہیں احیاء علوم الدین سے کہ ان ما فیہ الحسبہ. یہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے حسبہ کا خاصا وضاحت کی تھی پچھلی کسی مجلس میں. حسبہ مختصراً وہ ہے کہ ایک معروف کا حکم دینا
اور ایک منکر سے روکنا، اس سارے عمل کے لیے ایک مختصر لفظ جو ہے ہم حسبہ کا بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو حسبہ ہے ایک معنی میں مطلب یہ تھوڑی سی فوجداری تو ہوتی ہے نا مسلمان معاشرے میں، اور اتنی سی فوجداری تو کرنی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو فوجداری ہے، یہ جو حسبہ ہے، یہ صرف اور صرف امام غزالی کہہ رہے ہیں کل منکر موجود فی الحال، یہ ہوگا ہر ایسے منکر پر. یہ بلکہ باقاعدہ شروط دے رہے ہیں امام غزالی. ایک تو یہ ہے کہ وہ برائی ہو، منکر ہو، موجود فی الحال، وہ ابھی ہے، ایک بندے نے کرنی ہے برائی اور آپ اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑ گئے، وہ اس پر نکیر نہیں ہوتی. منکر کی شرط یہ ہے کہ ایک ایسی برائی جو اس وقت موجود ہے، ہو رہی ہے، موجود فی الحال. ظاہر للمحتسب، محتسب بغیر تجسس، اور جو محتسب ہے یعنی جو حسبہ کر رہا ہے، فوجداری کر رہا ہے، اس کے لیے وہ اس طریقے سے ظاہر ہے کہ اس کو کوئی تجسس نہیں کرنا پڑا، جا کر جو ہے وہ کھوج لگا کر اس کے گھروں میں گھس کر نہیں ڈھونڈنا پڑا کہ جی کوئی کیا کر رہا ہے، یوں بالکل کھلا سامنے تھا. تو یہ دوسری شرط ہے حسبہ کی. اور جو تیسری شرط ہے، اور جو کہ ہمارے اس موضوع سے ریلیونٹ صرف یہ تیسری ہے، وہ یہ کہ معلوم کونہ منکرا بغیر اجتہاد، اور اس کا منکر ہونا یوں معلوم ہو کہ وہ اجتہادی عمل نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اتنا کلیئر ہے کہ سب مسلمان ہی اس کو منکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک فریق کا اجتہاد یہ ہے کہ یہ منکر ہے اور دوسرے کے خیال میں یہ غلط، یہ ٹھیک ہے. اچھا آگے جو ہے وہ امام غزالی اگلے پیرے میں پھر یہ کہہ رہے ہیں ان یکون کونہ منکرا معلوما بغیر اجتہاد فکل ما هو محل اجتہاد فلا حسبۃ فیہ. رہ گیا وہ مسئلہ جو محل اجتہاد ہے اس کے اندر فوجداری نہیں ہے. فلیس للحنفیہ، یہ ہماری جو بہت زیادہ ریلیونٹ مقام آ گیا ہے. فلیس للحنفیہ ان ينکر علی الشافعی اکلہ الضب والضبع. حنفی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ ایک وہ شافعی پر نکیر کرے اس پر کہ وہ ضب کا گوشت کھاتا ہے. یہ ضب ایک سانڈا جس کو کہتے ہیں، قریب قریب جو لفظ ہمیں ملتا ہے وہ سانڈا ہے. لوگ اس کو گو کہتے ہیں، نہیں گو اور چیز ہے، سانڈا ایک اور چیز ہے. یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ لے کر، تو یہ جو ہے مطلب اچھا حنفیوں کے نزدیک ضب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کھانا اس کا. اور والضبع یہ جو بجو ہوتا ہے مطلب ہے دوسروں کے ہاں جائز ہے، حنفیوں کے ہاں جائز نہیں ہے. تو اگر بھی کوئی کھاتا ہے تو مطلب حنفی جو ہے وہ اس پر نکیر نہیں کرے گا، لٹ لے کر نہیں اس کے پیچھے پڑے گا. ولا للشافعی، اور نہ ہی کسی شافعی کو یہ حق ہوگا ان ينکر علی الحنفی کہ وہ ایک حنفی پر نکیر کرے شربہ النبیذ کہ وہ نبیذ پی رہا ہے، الذی لیس بمسکر، بشرط کہ وہ نشہ آور نہ ہو. وتناولہ میراث ذوی الارحام، یہ ذوی الارحام اصطلاح ہے یہ میراث کے احکام میں، جو یہ کسی خاص صورت میں نواسی کو جو ہے وہ حنفی جو ہے نا وہ میراث دے دیتے ہیں. نواسی جو ہوتی ہے نا بیٹی کی اولاد، اس کو وہ دے دیں کہ خاص صورتوں میں دوسرے باقی جو ہے نا کوئی بھی نہیں رہا تھا تو نواسی کو یا پوتی کے بیٹے کو یعنی بیٹے کی نواسی کو دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے خالہ کو جو ہے وہ میراث، ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں. اچھا اب یہ جو ہے یہ اس پر حنفی کے ہاں وہ جائز ہے تو وہ درست ہے. اب شافعی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. اب شافعی اس پر جو ہے وہ نکیر نہیں کرے گا. وجلوسہ فی دار اخذها بشفعۃ الجوار، بشفعۃ الجوار، یہ شفعہ جو ہے یہ شافعیہ کے ہاں صرف شراکت میں ہے، ہمسائیگی میں نہیں ہے. حنفیوں کے ہاں ہمسائیگی میں بھی ہے اور شراکت جانتے ہیں پارٹنرشپ جو ہے. آپ ایک جگہ کے مالک تھے یا ایک گاڑی کے مالک تھے تو آپ کا پارٹنر جو ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے، سب سے پہلے آپ کا حق ہے کہ وہ آپ ہی کو بیچ دے. تو اگر وہ پارٹنر ہے وہ اس میں سے نکلنا چاہ رہا ہے. اچھا لیکن یہ کہ یہ تو خیر ان کے ہاں بھی ہے. البتہ حنفی کہتے ہیں کہ یہ ہمسائیگی میں بھی شفع کا حق ہے. آپ کے ساتھ کی زمین ہے، ساتھ کا مکان ہے، تو آپ وہ شخص جو ہے وہ بیچ کر جانا چاہ رہا ہے تو بھئی آپ کو کیوں نہیں بیچ رہا؟ کوئی دوسرے کو بیچ رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ اس بیع کو ختم کیا جائے
اور یہ مجھے دیا جائے اسی قیمت میں. تو اس کو جو شفع کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ فقہ حنفی چلتی ہے تو اس کو شفعۃ الجوار کہتے ہیں، ہمسائیگی کا شفع. اچھا شافعی اگر نہیں ہے تو اس کے خیال میں یہ تو اس نے ظلم کیا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ مال جو ہے نا وہ لے لیے، لیکن حنفی کے ہاں یہ شفعۃ الجوار ٹھیک ہے اور اس نے وہ مکان لے لیا شفع کے ذریعے سے. تو اب شافعی اس پر نکیر نہیں کرتا پھرے گا کہ تو نے کسی کا حق مارا ہے. مثلا الی غیر ذالک من مجار الاجتہاد، اسی طرح کے جو دوسرے جتنے بھی اجتہاد کے مجاری ہیں جن کے اندر اجتہاد روا ہے، تو یہ وہ ابواب ہیں جن کے اندر آپ نکیر نہیں کریں گے. ویجعل السیوطی فی کتابہ الاشباہ والنظائر، یہ سیوطی کی کتاب ہے بڑی مشہور اشباہ والنظائر. تو اس میں وہ ایک جو ہے نا قواعد فقہ میں سے ایک باقاعدہ جو ہے نا قاعدہ کلیہ ذکر کر رہے ہیں، لا ينکر المختلف فیہ، کہ جو مختلف فی معاملہ ہے شریعت کا اہل علم کے اہل شریعت کے مابین فقہا کے مابین، اس میں نکیر نہیں کی جائے گی. وانما ينکر المجمع علیہ، جو نکیر کی جائے گی وہ مجمع علیہ مسائل کے اندر ہی کی جائے گی. وَيَسْتَثْنِي صُوَرًا، یہاں پر تھوڑی سی ایک اور مسئلے کا بیان ہے جو سیوطی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کھولنا مناسب ہے. اچھا یہ قاعدہ تو بیان کر دیا قاعدہ کلیہ سیوطی نے، لیکن اس سے کچھ استثناءات ضرور ہیں، وہ بھی جان لیجئے کہ اہل علم کے ہاں اس قاعدہ سے جو استثناءات چلتی ہیں وہ کیا ہیں. تو کہتے ہیں اس سے جو سیوطی نے استثناء ذکر کی ہیں جس میں مختلف فی مسائل کے اندر بھی کبھی نکیر ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ احدھا، ان میں سے ایک یہ ہے ان یکون ذلک المذہب بعید المأخذ بحیث ينقض، کہ وہ جو مذہب ہے بہت دور دراز کی بات ہو، وہ بالکل اہل علم کے ہاں کوئی مطلب بات بنتی نہ ہو. ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطء المرهون، مثلا یہ ہے کہ عطاء ابن ابی رباح جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے تابعین میں سے ایک بہت بڑے فقیہ جو ہیں وہ ہو گزرے ہیں. تو ان کی یہ رائے تھی کہ حد جو ہے وہ اس کو شبہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس ایک لونڈی جو ہے وہ رہن کے طور پر رکھ دی گئی تھی، مطلب غلام جو ہیں یہ مال کے طور پر کرتے تھے، تو آپ نے رہن جانتے ہیں گروی رکھنا، تو گروی رکھ دی اس کے پاس اس نے ایک لونڈی، تو اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ مجامعت کر لی. اب وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ اس کو شبہ کاؤنٹ کریں گے اور حد اس پر نہیں لگائی جائے گی جس نے رہن کے شبہ سے لونڈی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس نے مجامعت کر لی. اب کہتے ہیں یہ صرف عطاء ابن ابی رباح کی رائے ہے، مسلمانوں تو کوئی بھی فقی جو ہے وہ اس رائے کا قائل نہیں. اس وجہ سے ایسے کسی میں بڑا کہیں ایک آدھ عالم کا، ایک آدھ مفتی کا، ایک آدھ فقی کا وہ، تو ایسی چیزوں پہ ہم جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے. جی اچھا دوسری الثانیہ ان یترافع فیہ لحاکم فیحکم بعقیدتہ. اچھا حاکم جو ہے جس قول کا معتقد ہے، جو پبلک لا ہے اس میں وہ اسی رائے کو چلائے گا، اور اس میں کسی دوسری کی کوئی رائے ہے بھی تو بھی اس کو ہم خیال نہیں کریں گے، اور وہ نکیر میں بھی آئے گی اور سرکاری سزاؤں کے اندر بھی وہ آئے گی. مثلا ولہذا یحد الحنفی بشرب النبیذ، کہ ایک حنفی نے نبیذ پی ہے، لیکن یہاں جو ساری کی ساری قضا ہے وہ شافعی ہے، اس کے پاس لے کر آیا ہے وہ نبیذ جو ہے اس کو نشہ ہو گیا تھا، وہ کوڑے لگا دے گا اس کو. ہو سکتا ہے یہاں پر حنفی قضا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ شافعی قضا ہے، یہاں پر وہ نہیں کرے گا. تو جو پبلک لا سے متعلقہ جو مسائل ہوں گے اس میں کسی کا اپنا فقہی مذہب ہے تو وہ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور پبلک میں جو ہے وہ اسی کے مطابق چلے گا جو اس علاقے میں قضا نے جو مذہب یا کوئی فقہی جو ہے وہ موقف اختیار کر رکھا ہوا ہے. جی جہاں پر ایک چیز اختیار کر لی گئی. اچھا وہ کہتے ہیں اس وجہ سے لا يجوز للحاکم ان يحكم بخلاف معتقدی، اس وجہ سے کہ حاکم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اعتقاد کے برخلاف فیصلے کرے. اچھا الثالثہ تیسری یہ ہے ان يكون للمنکر فيه حق، کہ جو نکیر کرنے والا ہے اس کا کوئی اپنا حق، اپنا کوئی رائٹ جو ہے وہ انوالو ہے.
کالزوج یمنع زوجته من شرب النبیذ، مثلا یہ ہے کہ ایک خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو نبیذ پینے سے روک سکتا ہے. خاوند شافعی ہے، بیوی حنفی ہے، وہ کہتی ہے کہ نبیذ جو ہے وہ کہتا ہے میرے گھر میں بارل نہیں آئے گی، مطلب گھر کا مالک میں ہوں، مطلب اس کا کوئی رائٹ ہے نا، اس کی کوئی حیثیت ہے کسی جگہ پہ تو یہ کر سکتا ہے. ایک والد جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول میں بعض بچوں کو، ایک وہ بچہ مثلا یہ کہتے ہیں میں تو دوسری فقہی مذہب جو ہے نا میں نے اختیار کر لیا، کرتے رہو، مطلب میرے گھر میں تو یہ کام نہیں ہوگا، چاہے دوسری فقہی رائے میں اس کی گنجائش بھی ہو. تو جہاں پر آپ کی کسی قسم کی اتھارٹی ہے وہاں آپ اپنے فقہی مذہب ہی کو وہاں پہ کر سکتے ہیں، اور بچوں کے کسی اور کے کان بھی کہہ سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، تو ان کی آزادیاں بھی وہاں پر ختم کر سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ الذِّمِّيَّةُ عَلَى الْعِسْرِ، اگر کوئی ذمی ہے. اچھا جی، آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اقتباس لے کر آنے پیج نمبر 81 کے بالکل آخر میں. تو ان سے جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ عن تقلید بعض العلماء فی مسائل الاجتہاد، کہ مسائل اجتہاد میں بعض علماء کی تقلید کر لی گئی ہے. فہل ینکر علیہ او یہجر، اب اس میں اس پر نکیر کی جائے گی یا اس کے ساتھ حجر کا مطلب وہی سرزنش آمیز رویہ اختیار کرنا، تو وہ کیا جائے گا. وکذالک من یعمل باحد القولین، یا اسی طریقے سے وہ شخص جو دو فقہی اقوال میں سے ایک قول پر عامل ہے اس پر نکیر کی جائے گی. آپ کا وہ جو ہے وہ اختیار کردہ مذہب نہیں ہے، دوسرے کا ہے. فاجاب الحمدللہ مسائل الاجتہاد من عمل فیہا بقول بعض العلماء لم ينکر علیہ ولم یہجر. مسائل اجتہاد ایسے ہیں کہ جس شخص نے بعض علماء کے قول کی روح سے کچھ عمل کر لیا، یعنی ان کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لیا، لم ينکر علیہ، اس پر انکار نکیر نہیں کیا جائے گا، ولم یہجر، اور نہ اس پر سرزنش کی جائے گی. ومن عمل باحد القولین لم ينکر علیہ، اور جس نے دو فقہی اقوال میں سے ایک قول پر عمل کر لیا اس پر بھی نکیر نہیں کی جائے گی. فاذا كان الانسان يظهر له رجحان احد القولین عمل به، تو جب انسان پر یہ ظاہر ہو کہ دو قولوں میں سے کون سا قول راجح تر ہے تو وہ اس پر عمل کرے گا. وإلا، اگر اس پر یہ واضح نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا قول جو ہے وہ قوی تر ہے اور علمی طور پر صحیح تر ہے، قلد بعض العلماء، تو بعض علماء کی تقلید کر لے گا. الذين يعتمد عليهم في بیان ارجح القولین، جن کے اوپر اس کا اعتماد ہے کہ وہ اس کو دو قولوں میں سے راجح تر قول بیان کر کے دیتے ہیں. ابن قیم کا قول لے کر آنے اس کے بعد والصواب، کہہ رہے ہیں کہ جو درست تر بات ہے، وہ صحیح بات ہے، وہ کیا ہے؟ ما علیہ الائمہ، جس پر کہ ائمہ کا عمل چلاتا ہے، ائمہ کا دستور ہے. ان مسائل الاجتہاد ما لم يكن فيه دلیل یجب العمل به وجوبا ظاہرا، کہ جو مسائل اجتہاد ہیں تا وقت کہ اس میں کوئی ایسی دلیل نہ آگئی ہو جس پر ہر حال میں عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اور وہ واجب بھی ایسا ہے کہ بالکل سیدھا سامنے کا ایک مسئلہ ہے شریعت میں. مثل حدیث صحیح لا معارض له من جنسہ، کہ ایسی صحیح حدیث جس کا اس کی جنس سے کوئی معارض ہے ہی نہیں دین کے اندر. فیسوغ فیہا، تو وہاں پر تا وقت کہ ایسا مسئلہ نہ ہو، وہ تو پھر اور بات ہے، ورنہ اگر اس سے کم تر صورتحال ہے تو وہاں پر گنجائش ہے. اذا عدم فیہ الدلیل الظاہر الذی یجب العمل به، جب ایسی دلیل جو ہے وہ ناپید ہو کہ جس پر ہر حال میں عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. الاجتہاد، تو وہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہے. لتعارض الادلہ، کیونکہ ادلہ آپس میں وہاں پر ایک دوسرے سے متعارض ہیں. اور لخفاء الادلہ فیہا، یا یہ کہ دلیلیں جو ہیں وہاں پر کسی حد تک مخفی ہیں، ایسی واضح نہیں ہے کہ وہاں دوسری کسی بات کی گنجائش نہ دی جائے. اچھا، یہی بات جو ہے آگے ابن قدامہ سے، ابن رجب الحنبلی سے بھی لے کر آ رہے ہیں ہم. اس کی تقریباً اسی مضمون کی باتیں ہیں، اب اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے. بس ایک محمد ابن عبد الوہاب کی ایک اقتباس بہت اہم ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی بہت سینسٹیو ہے. اور آپ مطلب دیکھتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، مطلب عقیدے میں یعنی جو شدت اور سختی ہے وہ ضرب المثال مانی جاتی ہے، وہ بھی ایک بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے بہت اہم ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے. مسئلہ ہے وسیلے کا. ويقرر هذا المعنى أيضا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عند حديثه عن التوسل. اسی معنی کا تقرر کر رہے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب بھی
توسل کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے فیقول، تو وہ کہتے ہیں فَكَوْنُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يُرَخِّصُ بِالتَّوَسُّلِ بِالصَّالِحِينَ، بعض علماء کا رخصت دینا صالحین کا وسیلہ دینے سے متعلق، صالحین کو وسیلہ بنانا، صالحین کا وسیلہ پیش کرنا. یہ میں اس کی وضاحت کروں گا، اس سے مراد ایگزیکٹلی وسیلہ جو ہے یہاں پر کیا مراد ہے. وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّهُ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء میں سے بعض جو ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَيَكْرَهُ، جبکہ اکثر علماء اس سے ویسے ہی روکتے ہیں یا اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ، یہ مسئلہ مسائل فقہ میں آتا ہے. محمد بن الوہاب کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الصَّوَابُ عِنْدَنَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، اگرچہ ہمارے نزدیک جو صحیح ہے وہ قول جمہور ہی ہے، انہو مکروہ، کہ یہ مکروہ ہے. فلا ننکر علی من فعلہ، پھر بھی ہم نکیر نہیں کرتے اس شخص پر جو یہ کرے. ولا انکار فی مسائل الاجتہاد، اور مسائل اجتہاد میں نکیر نہیں ہوتی. محمد بن الوہاب کہہ رہے ہیں یہ توسل جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی فوت شدہ سے جا کر ہی مانگنے لگ جائیں کہ یا فلاں مجھے رزق دے، مجھے روزی دے، میری مطلب بیڑی پار لگا دے. یہ تو مطلب اس کو شرکیہ وسیلہ کہتے ہیں. مطلب اس میں تو اس کے تو شرک ہونے میں کوئی کلام نہیں ہمارے ہاں. تو غیر اللہ سے ہی مانگنا. اچھا، یہ جو وسیلہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ مانگ تو اللہ تعالیٰ سے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کی وہ جو ہے نا بجاہ النبی یا بجاہ فلان، فلاں کی جاہ کو، فلاں کے منہ کو، فلاں کے جو ہے نا کی حیثیت کے اس کے لیے یا اللہ تو مجھے یہ دے دے، تو فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے سے اے اللہ مجھے دے. تو مانگ اللہ سے رہا ہے، کسی مخلوق کو وسیلے کے طور پر پیش کر رہا ہے. یہ جو ہے اس کو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے دعا کے جو مشروع طریقے ہیں ان کے اندر بھی یہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہم تو اس کو غلط ہی کہتے ہیں. اچھا، لیکن غلط کہنے میں کیا حیثیت اس کی؟ مجمع علیہ ہے، طے شدہ ہے، مسلمات میں ہے، اور اس میں اگر کوئی کرے گا تو اس پر ہم جو ہے وہ نہیں کرنے. محمد بن الوہاب کہہ رہے ہیں یہ ہے ہمارے نزدیک تو غلط ہے، مگر یہ اس درجے میں غلط ہے کہ بعض اہل علم نے اس کو ٹھیک بھی کہا ہے. اس وجہ سے یہ اس میں نہیں آتا جس میں آپ کسی پر نکیر کرنا شروع کر دیں گے اور کسی کو غلط ٹھہرانا شروع کر دیں گے، اس میں نہیں. یہ تو یہ ہے توسل. ٹھیک ہے، تو توسل کے معنی میں عبد الوہاب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہاں ہم ایک بریک لے لیتے ہیں.